السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سوشل میڈیا پر ایک میسیج چل رہا ہے، عجیب میسیج ہے۔ تو میسیج یہ ہے کہ قربانی کا بکرا لینے سے پہلے جن لوگوں کو آپ نے بکرا بنایا ہوا ہے ان کے پیسے واپس کر دیں کہ ان کو بھی بکرا لینا ہے۔ اس طرح کے میسیج چلانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہمیں جان لینی چاہیے۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ جن سے آپ نے قرض لیا ہوا ہے ان کا قرضہ واپس کر دیا جائے۔ آج کل تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو آدمی قرضہ لیتا ہے تو قرضہ لینے سے پہلے بڑا شریف بن جاتا ہے وہ آدمی، اور 70 تعویلیں بتاتا ہے اور اپنی اتنی پریشانیاں سامنے رکھتا ہے کہ آدمی مجبور ہو کر قرض دے دیتا ہے۔ ایک بار جب قرض دے دیا اور قرض لینے والے نے قرض لے لیا، ابھی آدمی غائب ہو گیا، ابھی آدمی ملتا نہیں ہے۔ قرض لینے کے بعد بھول جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، ایسا چھپ جاتا ہے قرض لے کر کہ ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آتا۔ تو قرض کے متعلق سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جنازہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنازے کے متعلق یہ پوچھتے کہ اس کے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے۔ اگر معلوم ہوتا حضور کو کہ اس کے اوپر قرضہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ کیونکہ اس کے اوپر قرضہ ہے، اور آپ فرماتے کہ یہ مقروض ہے، اس کی نماز جنازہ تم خود پڑھ لو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اور حتیٰ کہ جو آدمی شہید ہے، شہید کی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی شہید ہوا اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن شہید کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہیں، لیکن قرض جو ہے وہ شہید کا بھی معاف نہیں ہے۔ تو قرض کتنی بری چیز ہے۔ قرض سے تو آدمی پناہ مانگنی چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا قرض سے پناہ مانگو، قرض بہت بری بلا ہے۔ تو اس طرح کے میسیج چلانے کا اصل مطلب یہی ہے کہ جن سے قرضہ لیا ہوا ہے ان کا قرضہ ادا کر دیا جائے۔ جن لوگوں کو قربانی کرنے کا شوق ہے، قربانی کا بکرا لانے کا شوق ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ جن سے قرضہ لیا ہوا ہے ان کو قرضہ ادا کر دیں، اگر ان کو اپنی قربانی قبول کرانا ہے تو۔ اگر آپ ایک طرف تو آپ قربانی کے جانور کے ذریعے سے دعا لینا چاہتے ہو، اچھی بات ہے۔ ایک طرف آپ یہ چاہتے ہو کہ اس کے ذریعے سے میرے گناہ معاف ہوں، اچھی بات ہے۔ ایک طرف یہ چاہتے ہو کہ اس کے بدن پر جتنے بال ہیں اتنی مجھے نیکیاں ملیں، اچھی بات ہے۔ ایک طرف تو آپ کی یہ ساری سوچیں، نیکی والی سوچ، اچھی سوچیں ہونی چاہیے، اور ایک طرف آپ قرضہ لے کر جس کا قرضہ ادا نہیں کر رہے ہو اس کی بد دعائیں لے رہے ہو۔ اور حالانکہ اس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم ہے، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ ایک طرف آپ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو، دوسری طرف آپ بد دعا لے رہے ہو۔ آپ خود سوچیں کہ آپ کی یہ عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے تو قربانی کا جانور لینے سے پہلے، بکرا لینے سے پہلے، حصہ لینے سے پہلے آپ پر جن کا قرضہ ہے ان کا قرضہ ادا کر دیا جائے، ان کو قرضہ دے دیا جائے تاکہ آپ کی قربانی قبول ہو۔ ورنہ ادھر آپ قبولیت کی دعا کر رہے ہیں، ادھر دوسرا آدمی آپ کو بد دعا دے رہا ہے، آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ پر لعنتیں بھیج رہا ہے، آپ کی شکایتیں کر رہا ہے ہر جگہ۔ تو ایسے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں کہ جن پر قرضہ ہے، بڑے مالدار ہیں لوگ، ان کے پاس پیسے ہیں لیکن دینا نہیں چاہتے ہیں۔ تو ایسے جتنے بھی لوگ ہیں کہ جن لوگوں پر قرضہ ہے تو پہلے وہ اپنا قرضہ ادا کریں۔ اس لیے آپ مسئلہ سمجھیں، اسی لیے مسئلہ یہی ہے، مسئلہ اسی پر فتویٰ ہے، مسئلہ یہی ہے کہ مقروض آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے، اور مقروض آدمی پر حج بھی فرض نہیں ہے، اور مقروض آدمی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ قرضے میں ہے، حج نہ کرے، پہلے وہ قرض ادا کرے۔ قرض ہے تو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پہلے قرضہ ادا کرے گا۔ جو آدمی مقروض ہے قربانی اس پر معاف ہے۔ کیوں معاف ہے؟ تاکہ ان کی بد دعاؤں سے بچے۔ اگر ایسا ہوتا بھی قرضہ بھی ہے پھر بھی قربانی دو، ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی پر قرضہ ہے تو وہ پہلے قرضہ ادا کرے، قربانی نہ دے، قربانی اس کے لیے معاف ہے۔ تو جس عبادت کو اسلام نے صرف قرضے کی وجہ سے معاف فرما دیا، قربانی کتنی بڑی عبادت ہے، تو اس عبادت کو اسلام نے قرض کی وجہ سے معاف فرما دیا۔ قرض ہے تو آپ پر معاف ہے، پہلے قرضہ ادا کریں پھر قربانی کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلے آپ کو قرضہ ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہوتے ہوئے بھی قرضہ ادا نہیں کر رہے ہو تو آپ کی قربانی ہرگز قبول نہیں ہوگی، ہرگز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مظلوم ہے، اور مظلوم کے دل سے جو آہ نکلتی ہے، جو بد دعائیں نکلتی ہیں، وہ اللہ کے عرش سے فوراً ٹکراتی ہیں۔ تو جتنی تیزی سے آپ کا یہ جانور قبول نہیں ہوگا اتنے اس سے کہیں زیادہ تیزی سے اس کی بد دعائیں عرش سے ٹکرائیں گی۔ تو قرضہ ادا کر دیا جائے تاکہ آپ کی قربانی قبول ہو۔ اور دوسری بات، ہمارے اس معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دکان والے ہیں اور بڑے بڑے جن کے کاروبار ہیں، فیکٹریز ہیں، کارخانے ہیں، تو ان کے پاس نوکر کام کرتے ہیں، خادم کام کرتے ہیں۔ تو اگر اسی طرح کسی نوکر کی، کسی خادم کی یا کسی بھی کام کرنے والے کی آپ نے تنخواہ روکی ہوئی ہے تو عید سے پہلے اس کی تنخواہ بھی دے دی جائے، کیونکہ وہ بھی قرضہ ہے۔ ایک آدمی نے آپ کے پاس ایک مہینہ کام کیا،
اب ایک مہینہ ہو گیا تو اس کی سیلری آپ کے پاس، اس کی تنخواہ جو آپ کے پاس ہے وہ تنخواہ آپ پر قرضہ ہے، اگر آپ وہ تنخواہ روک کر پھر قربانی کر رہے ہو پھر بھی آپ کی قربانی کوئی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے جو آپ کے خادم، آپ کے نوکر آپ کے پاس کام کرتے ہیں تو ان سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کو ضرورت تو نہیں ہے، آپ کا مہینہ ہو گیا، اصل تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب جس کا مہینہ ہو گیا اس کو دے دیا جائے۔ اگر آپ کے نوکر کو، آپ کے خادم کو، آپ کے پاس کسی بھی چھوٹے بڑے کام کرنے والوں کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو اس کو اس کی تنخواہ دے دی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بھی حصہ لینے کا ارادہ کر رہا ہو۔ اگر آپ اس کے پیسے روک لیں گے، اس کے پیسے آپ نہیں دے رہے ہو تو وہ کیسے قربانی کا حصہ لے گا بتاؤ؟ اگر آپ قربانی کے لیے اس کو پیسے دے دو گے، اس کی تنخواہ دے دو گے، حالانکہ وہ اپنی تنخواہ مانگ رہا ہے آپ سے، آپ کے پیسے نہیں مانگ رہا ہے، آپ سے وہ اپنے پیسے مانگ رہا ہے۔ آج کل تو لوگوں کو شوق ہو گیا ہے اپنی دکان میں کام کرا لینا، اپنی فیکٹری میں، اپنے کارخانے میں کام کرا لینا، اور اس کے بعد جب 2-4 مہینے ہو گئے تو جو کام والا ہے اس کو بھگا دینا، اس کو پیسے نہیں دینا، اس کو کچھ بھی الزام لگا کے بھگا دینا۔ یہ اللہ کی لعنت ہے تمہارے اوپر۔ ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جو تنخواہیں روک لیتے ہیں اور جو نوکروں کو، خادموں کو کام کرا کر اسی طرح واپس بھیج دیتے ہیں، 1 روپیہ بھی نہیں دیتے، تو ایسے لوگوں کا کاروبار قیامت تک چلنے والا نہیں ہے، ہرگز ایسے لوگوں کا کاروبار نہیں چلے گا۔ اب کتنے لوگ ہیں ایسے جو شکایت کرتے ہیں میری دکان نہیں چل رہی، میری دکان نہیں چل رہی، حالانکہ وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ آپ کے پاس جو کام والا تھا آپ نے اس کی تنخواہ روک لی، آپ نے اس کو 1 مہینے 2 مہینے کی تنخواہ دی نہیں، اور جب 2 مہینے 3 مہینے ہو گئے اس کی تنخواہ ہو گئی، وہ مانگنے لگا، پھر آپ نے اس کے اوپر الزام لگا کر اس کو بھگا دیا، اس کو مار کے بھگا دیا، اس کو ڈرا کر دھمکا کر اس کو جو ہے بھگا دیا، پھر آپ کا کاروبار کیسے چلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ زمین والوں پر رحم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ جو آپ کے پاس کام کر رہے ہیں، آپ کے خادم ہیں، آپ کے نوکر ہیں، ان پر رحم کیا جائے تو اللہ تمہارے اوپر رحم کریں گے۔ تم خود کسی پر رحم نہیں کر رہے ہو اور تم یہ سوچو کہ اللہ میرے اوپر رحم کرے، ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو جو آپ کے پاس کام کر رہے ہیں، آپ کے نوکر ہیں، آپ کے خادم ہیں، تو ان سے عید سے پہلے، بقرعید سے پہلے پوچھ لیا جائے، اگر ان کو ضرورت ہے تو ان کو پیسے دے دیے جائیں، ہو سکتا ہے وہ بھی قربانی کا حصہ لینا چاہ رہے ہوں، اگر قربانی کا حصہ نہ بھی لیں گے تو ان کا عید کی شاپنگ کا مسئلہ ہے، عید کا کھانے کا مسئلہ ہے، عید کا راشن کا مسئلہ ہے، اور بہت سارے ان کے گھر کے گھریلو مسائل ہوں گے۔ جتنے بھی لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے قرضہ لیا ہوا ہے وہ قرضہ ادا کر دیں، اور جتنے بھی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے خادموں کی، اپنے نوکروں کی تنخواہ روکی ہوئی ہے تو وہ ادا کر دیں۔ ان دونوں لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ تنخواہ بھی ادا کریں، قرضہ بھی ادا کریں، تاکہ آپ کی قربانی قبول ہو۔ ورنہ آپ نے اتنی محنت کی، اتنی محنت اور مشقت سے آپ جانور لے کے آئے، اتنے پیسے آپ نے خرچ کیے، لیکن پھر بھی آپ کی قربانی قبول نہ ہوئی تو پھر کیا فائدہ؟ ایسی قربانی کا کوئی فائدہ ہے؟ ایسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں، یہ قربانی آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ تو اس لیے قرض ادا کر دیں، اور جن کی تنخواہ روکی ہوئی ہے ان کو تنخواہ بھی دے دیں عید سے پہلے، یہ میری درخواست ہے۔